الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور حافظ آباد بھیرا کے اس شہر کے رہنے والوں اور خاص کر اس محلے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. درس قرآن کریم کا عنوان اشتہار پہ دیکھا، مناسب سمجھا کہ اس محفل میں آپ کو رب کا قرآن ہی سنایا جائے. پھر یہاں قرآن مقدس سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، شغف رکھنے والے لوگ ہیں. اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار، بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. چاہے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہے یا ریگستان کا ذرہ ہے، سمندر ہیں یا اس کا ایک قطرہ ہے، تنکا ہے یا جنگلات ہیں، بر اور بحر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے اللہ نے کوئی چیز بیکار، بے مقصد پیدا، فضول اور عبث پیدا نہیں کی ہے. یہ ہر ذی عقل انسان کا نظریہ ہے
سوچ ہے اور عقل کا فیصلہ ہے، اور یہی قرآن کریم سمجھانا چاہتا ہے۔ جب اتنی بڑی چیزیں اور چھوٹی چیزیں بیکار نہیں ہیں، ایک ذرہ ایک تنکا بھی بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا، تو مخلوقات میں اشرف مخلوق، اشرف المخلوقات انسان، جسے احسن تقویم میں پیدا کیا، وہ انسان کس طرح بیکار اور بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ غور کریں، قرآن مقدس بارہا یہ حقیقت ذکر کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بس توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں گا۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا، آیت نمبر ہے 190، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، صرف آیتیں نہیں پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کروں گا۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ بہرا کے غیور موحدین، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، دل کے برتن سیدھے رکھیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، بغیر عمد، کوئی ستون نہیں، کوئی ٹیک نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے، والارض، اتنی بڑی زمین بچھا دی ہے، اور صرف بچھائی نہیں ہے، آپ کی روزی کا انتظام بھی کر دیا ہے اس میں۔ اللہ اکبر، اس کی تخلیق و پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، کبھی دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، کبھی رات آ رہی ہے دن ختم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، رکتا نہیں ہے، کوئی کائنات کی طاقت انہیں روک نہیں سکتا۔ دن 12 بجے کبھی رات نہیں ہوئی، رات 12 بجے کبھی دن نہیں ہوا، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دن رات کا یہ بدلنا، فرمایا لآیات، اس میں ایک نشانی نہیں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ لوگ پھرتے تو ہیں، زمین کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، مسافتیں طے کرتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے جس زمین پہ گھنٹوں میری گاڑی چل رہی ہے، اسے بچھانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس نیلے چھت کے نیچے جہازوں کا سفر جاری ہے، اور کوئی اس چھت سے باہر نہیں جا سکتا، قرآن کہتا ہے فَانْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمت ہے
طاقت ہے تو تمہارے اندر اگر تو فَانْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے تو دکھاؤ. لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، فرمایا تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ، زور کے ساتھ، اور وہ تمہیں میں نے دیا نہیں ہے کہ تم باہر جا سکو. فرمایا اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. یا اللہ اس دھرتی پہ تو ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند اور دانا کہتا ہے. ہم نے تو پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، دیوانوں کو بھی دیکھا ہے. دیوانہ بھی اپنے آپ کو دیوانہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں دانا ہوں، باقی ساری دنیا پاگل ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پاگل بھی کہتا ہے ساری دنیا پاگل ہے، میں ٹھیک ہوں. تو یا اللہ پھر عقل مند تو ہونے کے دعوے دار ساری دنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں عقل مند کون لوگ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامن کھڑے کھڑے، چلتے ہوئے کھڑے بھی رب یاد کرتے ہیں، وقعودن بیٹھے بیٹھے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم جب تھک ہار کر کروٹ کے بل آتے ہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر بھی رب کو یاد کرتے ہیں. اور صرف یاد ہی نہیں کرتے، رب نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آسمان زمین اور اس کے بیچ کا جو نظام ہے، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عقل مند بتا رہا ہے قرآن، جو غور کرتے ہیں، یتفکرون فکر کرتے ہیں کس چیز میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. چاہے مولوی کی تقریر پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کسی مفتی کا فتویٰ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں تو اتنا تو عقل انسانی کام کرتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو ضرور کوئی ذات پیدا کرنے والی بھی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی ذات اسے چلا رہا ہے. اور جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا تو وہ اس نقطے پہ آ کر ہی رہے گا کہ وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو اس سب کو پیدا کرنے والا ہے، خود پیدا ہونے سے پاک ہے اور ساری کائنات کو چلانے والا ہے. کوئی اللہ کو چلانے والا نہیں، وہ خود پیدا ہے، خود خالق ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، لا یزال ولم یزل ذات ہے. وہ غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں اور غور کر کے کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بھیرے والوں اگر میری بات سمجھ میں آ گئی تو میری تائید کرتے ہوئے رب کا نام محبت سے لے لینا. فرمایا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے پہلو کے بل اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ اکبر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ بیکار پیدا نہیں کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ما خلقت ھذا باطلا، ربا تو نے انہیں بے مقصد اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا. اچھا ادھر اللہ نے فرمایا کہ عقل مند انسان بھی غور کرے، فکر کرے تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا ربا تو نے ایک ذرہ بھی بیکار اور باطل اور عبث پیدا
نہیں کیا۔ اور رب خود بھی فرماتے ہیں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت الدخان ہے، 25واں پارہ ہے، سورت الدخان ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ میرے والو قرآن سے کوئی لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، بادل بھی، اور نیچے زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں۔ فرمایا نہیں پیدا کی ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ حد نہیں ہوگی اس جملے میں؟ فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، ہم نے کوئی کھیلتے ہوئے پیدا، یہ کوئی میں کھیل رہا تھا اور زمین بنا دی، کھیلتے کھیلتے آسمان بنا دیا مسخرے کے لیے، اس لیے میں نے پیدا کی ہیں۔ فرمایا میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہا تھا، لاعبین، کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا۔ یا اللہ پھر اتنا تو بتلا دیجئے پیدا کس لیے کیا؟ فرمایا اگلی آیت میں فرمایا ما خلقناہما الا بالحق، ما خلقناہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس نقطے کو نہیں جانتے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے تو انسان کو کیسے بیکار پیدا کیا جا سکتا ہے؟ انسان کو کس طرح بیکار پیدا کیا ہوگا؟ نہیں۔ یا اللہ پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ سورج تو اس کی ڈیوٹی میں لگا دیا، چاند تو اس کی خدمت میں لگا دیا، ہوا تو اس کی ڈیوٹی پہ لگا دی، سمندروں کو موجیں آپ نے انسان کے فائدے کے لیے دے دی ہیں۔ پھر انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ 26واں پارہ سورۃ الذاریات فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، جب بندگی نہیں وہ زندگی بھی شرمندگی ہے۔ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے آپ کے سامنے جو پہلی آیت خطبے میں پڑھی، سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، آخری آیت ہے۔ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ادھر مقصد بتایا، ادھر پھر جھنجھوڑا۔ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ،
کیا تم خیال کر بیٹھے ہو لوگو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور بے شک یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے، نہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں عظیم کار کے لیے، کام کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کرے۔ اور آپ کو بتاؤں جب قرآن نے مقصد بتایا قرآن کی آخر میں، تو اب پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ کاش آپ دماغ حاضر رکھیں، انشاءاللہ میں آیت جوڑتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، پیدا جو تمہیں کیا تھا تو کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ ادھر فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی۔ میں مانا کروں تو مجرم ہو جاؤں گا، مانا کرتا ہوں۔ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، یہ نبی کریم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور امام الانبیاء کے چچا زاد ہیں۔ رب جب نوازنے پہ آتا ہے تو یوں نواز دیتا ہے۔ 14 سال کی عمر ہے اور صحابہ میں بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ پتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس 13-14 سال کی عمر میں، اور پتہ ہے 13-14 سال کا لڑکا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب مجلس میں میٹنگ میں بٹھاتے تو بدرین صحابہ کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ بدر والے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تو بعض بدرین صحابہ کہہ بھی دیتے امیر المومنین ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، اس سے تو بڑی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں، اور آپ انہیں بٹھا دیتے ہیں میٹنگ میں ہمارے برابر۔ قربان جاؤں، امیر المومنین عمر فاروق کہنے لگے او میرے ساتھیو، میں نہیں بٹھاتا آپ کے برابر، اس کو رب کے قرآن نے بٹھایا ہے۔ رب کے قرآن نے بٹھایا ہے اس مسند پہ۔ اب جب یہ کہا نا، اب کیسے پتہ چلے قرآن نے بٹھایا ہے؟ واہ عمر تیری کیا شان ہے، عملی مظاہرہ کروایا۔ فرمایا محفل لگی ہوئی ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر کی تلاوت کی، پھر پوچھا جی بھائیو تم میں سے کوئی اٹھ کے اس سورت کا مقصد بتائے کہ اس سورت میں رب کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ سورت کا مقصد، ہم کہتے ہیں جی ان اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد مکہ فتح ہو جائے، ہم ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہے بھائی، مقصد کیا ہے؟ یہ کمال کی بات ہے۔
تو ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے جی سورت کا مقصد یہ ہے میں نہیں. اب اسی 14 سال کے لڑکے کو بلائیے نا ذرا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. جو ہی آتے ہیں فرمایا ابن عباس اس سارے مجمع کو ذرا بتانا، جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں. سورت نصر میں اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں اپنے حبیب کو. قربان جاؤں عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کہتے ہیں امیر المومنین اس سورت میں اللہ اپنے حبیب کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب دنیا سے جانے کی تیاری کیجئے. اللہ اکبر. پوری سورت میں لفظ وفات نہیں ہے، پوری سورت میں لفظ موت. اس کو کہتے ہیں علم کی گہرائی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ میرا پیغمبر جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ فوج در فوج دین میں آ گئے، تو نبی کے آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر نبی اس دنیا میں رہتے، پھر رب کی طرف جانے کی باری آ جاتی ہے. فرمایا اب تمہیں سمجھ میں آیا میں کیوں بٹھاتا ہوں؟ تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل عبادت فی القرآن، قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے، اعبدو آیا ہے، یعبدون آیا ہے، اعبدو نعبدو کا لفظ آیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے توحید. کیا معنی ہوتا ہے؟ توحید. اب معنی ہو گئی یا ایوہ الناس، اے لوگو اعبدو ربکم، اے وحیدو ربکم، اے لوگو اعبدو ربکم، رب کی توحید مان جاؤ. کیا مان جاؤ؟ رب کی توحید مان جاؤ. صرف عبادت نہیں، توحید والی عبادت. اس لیے کہ صرف عبادت تو کعبہ کے اندر ابو جہل طواف بھی کرتا تھا، حاجیوں کو ستو بھی دیتا تھا، زمزم بھی پلاتا تھا، بڑی خدمتیں کرتا تھا. جی ہمارے حاجی تو ادھر لائن میں کھڑے ہو کے جو ملتا ہے نا تو وہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹرک آتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں یار چلو کھانا بھی کوئی اور ہی دے سکتے تو اچھی گل ہے. وہ تو اوروں کو کھلاتا تھا. لیکن رب کو عبادت مطلوب کیسی ہے؟ شرک سے پاک، توحید والی عبادت. فرمایا بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. ادھر لفظ خالق پھر ذکر کر دیا کہ تیرا خالق جو اللہ ہے اور پیدا بھی اسی مقصد کے لیے کیا ہے. تو آج اپنے مقصد پر اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. صرف تمہیں نہیں والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. جتنے ولی ہیں انہیں بھی رب نے پیدا کیا، جتنے نبی ہیں انہیں بھی رب نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی رب نے پیدا کیا. اور قربان جاؤں پیدا کیا کس طرح پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے سورت کا نام سورت آل عمران ہے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ میرے سامنے آیت نمبر ہے 6. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات ہے
یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے فی الارحام ماؤں کے پیٹ میں کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. تمہارا مصور کون ہے؟ او بھیرے والو رب کا نام محبت سے لے لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوبارہ ملنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن میں دعا گو ہوں جو تائید کرے اللہ کی توحید کی، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جمع فرمائے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، کیونکہ رب کا ایک نام مصور ہے، الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. المصور صورتیں بنانے والا، تصویر بنانے والا، تمہاری صورتیں بنانے والا، فی الارحام ماؤں کے پیٹ میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. یا اللہ تصویر بنائی، کیسے بنائی؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت المومنون ہے. احباب اگر ذوق تازہ ہو تو میں قرآن سناؤں کھول کے. یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت المومنون ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ٹھیک نکالیے جگہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ذرا قرآن کے اس انداز پہ غور تو کیجئے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسان اول آدم علیہ السلام کو، من سلالت من طین، مٹی کے خلاصے سے. کس سے؟ پوری دنیا سے مٹی جمع کی، پھر اسے پانی ڈال کے گوندا گیا. خوب جس طرح آٹا نہیں گوندا جاتا، خوب گوندا گیا اسے. اس گلی سڑی ہوئی سیاہ چمکنے والی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. من سلالت من طین ثم جعلناہ، اے ثم جعلنا نسلہ، آدم کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. ہم نے بنایا اس قطرے کو فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ، ٹکنے کی جگہ. ماں کے پیٹ میں قطرہ پڑا رہا پانی کا، 1 مہینہ نہیں 40 دن رہا. 40 دن کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ فرماتے ہم نے اس نطفے کو، قطرے کو ہم نے لوتھڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لوتھڑا. خون جمع ہوا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر لوتھڑے کے اوپر 40 دن گزرے تو ہم نے اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا.
گوشت کی بوٹی بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں. کیا بنائی؟ ہڈیاں بنائیں. پھر کیا کیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. اب جب 40 دن گزرے، جب 4 مہینے پورے ہوئے، پھر ہم نے اس میں روح پھونک دی، وہ زندہ ہو گیا. اب جب زندہ ہوا تو کھانے کی بھی ضرورت لگتی ہے، تو اللہ نے ناف کے ذریعے اسے کھانے کا بھی انتظام کر دیا. فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، جب پورا ہوا 9 مہینے 11 مہینے یا کم و بیش ہوئے، خلقا آخر، دوسری پیدائش میں ہم نے اسے پیدا کیا. گھر میں آیا، آنکھ کھولی، ماں باپ خوش ہیں، بچہ پیدا ہوا، بچہ رو رہا ہے، گھر والے مسکرا رہے. آپ سے جواب مانگوں گا بھیرے والو. رب نے آیت کو ایک جملے پہ ختم کیا ہے. فرمایا مٹی کے خلاصے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ پھر اس کی نسل کو قطرے سے پیدا کرنے والا، قطرے پانی کو لوتھڑا بنانے والا اللہ ہے. اس لوتھڑے کو بوٹی بنانے والا اللہ ہے، اور بوٹی سے ہڈیاں بنانے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، پھر پیدا کرنے والا اللہ. جب بھیرے والو یہ ساری باتیں مان گئے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو آخری بات مان جاؤ، فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے. پھر برکتیں دینے والا کون ہے؟ یہ تو لوگوں کا غلط نظریہ ہے. کہتے ہیں کسی جگہ، کہتے ہیں آپ کے پاؤں میں برکت، کبھی قبر کی مٹی میں برکت، کبھی قبر کے اوپر رکھے ہوئے ڈھیلے اور تیل اور نمک میں برکتیں جان لیتا ہے. نہ میرا دوست، قرآن پڑھے گا تو قرآن آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے، او میرا انسان، جب تو حقیر پانی تھا، اس پانی پہ برکتیں ڈال کے اسے لوتھڑا میں نے بنایا، لوتھڑے میں برکتیں ڈال کے اسے بوٹی میں نے بنایا، بوٹی میں برکتیں ڈال کے اس کی ہڈیاں میں نے بنائی، ہڈیوں پہ برکتیں ڈال کے گوشت میں نے چڑھایا، پھر بدن پہ برکتیں ڈال کے روح میں نے ڈالی. جب یہ ساری برکتیں دینے والا اللہ اب جب تو پیدا ہو گیا تو تیری زندگی، کاروبار، مال، اولاد میں بھی برکتیں دینے والا اللہ ہے. اور صرف یہی نہیں، قرآن بار بار اسی عقیدے کا اظہار کرتا ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اور جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی کہتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك قسموں کا اللہ، بابرکت نام تیرا ہے. جب تو تحیات پہ بیٹھتا ہے تو تب بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، کیا معنی ہے اللہم
بارک علی محمد، اللہ محمد عربی پر بھی برکتیں نازل کر۔ دن رات جب یہ پڑھتا ہے تو یہ عقیدہ بھی مان جا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا یہ تیری تخلیق ہے، تجھے ایسے پیدا کیا، اور جب ایسے پیدا کیا تو اب شکوہ کیا کیا؟ فرمایا یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانا ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم ذات سے، اس کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ او بدبخت ظالم کون ہے جس نے تجھے اس کرم نواز ذات سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل خدا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا۔ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اللہ پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے بالکل سیدھا کھڑا کیا۔ عدالہ کا ایک معنی یہ ہے، یہ باقی مخلوق کے لیے نہیں کہا، ادھر سوا ہے، عدالہ نہیں ہے، عدالہ نہیں ہے، ادھر کیا عدالہ کا، پھر بالکل تجھے سیدھی قامت میں کھڑا کرنے والا، کھڑا ہونے والا انسان بنا دیا۔ باقی ساری مخلوق ایسے ہیں اور انسان ایسا ہے، جا کے دیکھ لو، سب کھاتے ہیں زمین کی طرف منہ کر کے، سب چلتے ہیں زمین کی طرف منہ کر کے، انسان تجھے بالکل سیدھا قد و قامت والا بنا دیا۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں رب نے چاہا، رکبک تجھے جوڑ دیا۔ کیسے جوڑا؟ روشنی میں نہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اس لفظ پہ غور کرو، حیران رہ جاؤ گے۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری میں، مختلف سٹیپ ہیں، ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں تجھے پیدا کرتا ہے، اور کیسے؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر۔ او کائنات والو، تمہاری فیکٹری اور کارخانے میں چھوٹی سی چیز بھی بنتی ہے، لائٹ نہ ہو تو کارخانہ بند ہو جاتا ہے، روشنی نہ ہو تو ساری مشینریاں رک جاتی ہیں۔ ایک رب نے کارخانہ بنایا ہے کہ وہ چل رہا ہے، ماں بیٹھی ہو تب بھی کارخانہ چل رہا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے کارخانے میں، انسان پھر بھی بن رہا ہے پیٹ والے میں، ماں دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، رات ہے دن ہے، اور صرف اندھیرے بھی تین ہیں، پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا،
اور اگر زیادہ کر لو تو رات کا بھی اندھیرا آ جات فی ظلمات ثلاث. احمد جمشید خان ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، میرے والو تم تصویر بنانا چاہتے ہو تو کہتے ہو روشنی تیز کرو، تصویر اچھی بن دی ہے. ایسا ہے، کیمرہ ہوتا ہے تو کہتے ہو روشنی تیز ہو تو تصویر اچھی بنتی ہے. تمہارا کیمرہ تصویر بناتا ہے، روشنی جتنی زیادہ تصویر اتنی صاف. کمال رب کا دیکھیے، 3 اندھیروں میں ساری مخلوق سے اعلیٰ انسان بنا دیا. 3 اندھیروں میں اندر ایسی تصویر بنا دی. رب بھولا کبھی نہیں، ناک کی جگہ کان نہیں لگا، کان کی جگہ آنکھ نہیں لگی، بھولا بھی نہیں. اور پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں، تمہاری تصویر پہ پانی گر جائے تصویر مٹ جاتی ہے. ایسا ہے، تصویر پہ پانی گر پڑے تصویر مٹ جاتی ہے، کیونکہ پانی تصویر کو مٹا دیتا ہے. یہ پانی کا کمال ہے، اور میرا رب پانی پہ تصویر بنا دیتا ہے، میرے رب کا کمال ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری ایسی خوبصورت تصویر بناتا ہے. یہ تصویر مصور، یہ شاعریوں میں اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا، تصور اگر پیدا ہو تصویر کی حاجت نہیں. میں یہ ذوق تو رکھتا ہوں لیکن وہ اپنی جگہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ذوق شاعروں کا بھی ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، قلابے جوڑتے رہتے ہیں نا زمین و آسمان کے. شعر میں جتنا مبالغہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں واہ واہ اتنا ہی اچھا ہے. جتنا جھوٹ زیادہ کرتا ہے شاعر لوگ واہ واہ زیادہ کرتے ہیں. تو کہتا ہے تصور اگر پیدا ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. اور ایک شاعر نے کہا تھا نا، کہتا ہے میں ایک شعر کہتا ہوں، میرے شعر کو کوئی مکمل کر دے. کسی نے کہا کہو تو صحیح. کہتا ہے اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. کوئی مکمل کرے. اب شاعر اپنے اپنے ذوق سے تب آزمائی کرتے ہیں، کوئی پہلا مصرع کوئی دوسرا جوڑتے ہیں کہ کوئی شاید بن جائے. شاعر مطمئن نہیں ہوتا. ایک ہندو شاعر اٹھ کے کہتا ہے او مسلمہ تیرا شعر میں مکمل کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں. بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. تو رب تمہاری تصویریں بناتا ہے کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. جب اس نے ایسا خوبصورت بنایا کسی کی شراکت کے بغیر، کسی کے مشورے کے بغیر، کسی سے میٹنگ کے بغیر، تو اب وہ تیری روزی کا ذمہ دار ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
تجھے زمین جیسا بچھونا آسمان جیسا چھت بنا کے دیا، اوپر سے پانی برسایا، پیٹ میں تھا روزی کا ایک ہی راستہ ناف کے ذریعے، اب جب تو پیدا ہوا تو تیرے دنیا میں آنے سے چند لمحے پہلے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، کھاتا جا پیتا جا، لبن خالص پیتا جا، ماں کی چھاتیوں سے پیتا جا، یہ اسی رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ 2-2.5 سال تک پیتا گیا، اب ماں باپ نے میٹنگ کی دودھ چھوڑانا ہے، جب دودھ چھوڑایا جا رہا بچہ روتا ہے چلاتا ہے، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، رب کی قدرت پھر بھی کہتی ہے او میرا بندہ تیری روزی کا ایک دروازہ بند ہوا، میں نے 2 راستے چلا دیے، 2 ماں باپ نے بند کر دیے، میں نے 4 کھول دیے، اوپر سے پانی برسایا، انزل من السماء ماء فاخرجنا به، فرمایا اوپر سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اس پانی کے ذریعے میوے اگائے ہیں، ہر قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں، گندم ہیں، چاول ہیں، باجرہ ہیں، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ بھی چلا دیا، تازہ گوشت بھی آ گیا، تیرے دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، کھا میرا بندہ، میری ہزاروں نعمتیں میں نے کھول دی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، فرق بات صرف اتنی ہے زندگی میرے قانون کے مطابق گزار، کھا کے آخر میں الحمدللہ کہہ دے تو اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اچھا اب جب زندگی گزار دی، موت آنے لگی، موت نے آ کے وہ 4 راستے بھی بند کر دیے، پانی پلاؤ پیتا نہیں، زمزم پلاؤ روح نکل رہی ہے وہ بھی نہیں پی رہا، راستے سارے بند کر دیے، اب اعلان الگ ہے میرا بندہ زندگی قرآن کے مطابق اگر گزاری ہے تو سن لے، تیری روزی کا ایک راستہ بند ہوا میں نے 2 کھول دیے، 2 بند ہوئے میں نے 4 کھول دیے، موت نے اگر آ کے 4 بند کر دیے غم نہ کر، میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک بندے کی آواز سب پہ بھاری ہے، سارے زندہ باد۔ فرمایا اب قانون ہے میرے دوستو، آئیے اتنا میں نے آپ کو گھمایا رب کے قرآن میں اس نقطے پہ لانے کے لیے کہ انسان یہ سارا پس منظر تجھے بتلا رہا ہے کہ رب نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو نہ بھول۔ یقین کیجئے وقت گزر گیا، پھر ایسے وقت میں یاد آ جائے، پھر روئے پچھتائے آنسو بہائے، کوئی حاصل نہیں۔ اب آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اب ایک آنسو بھی قطرہ گرے تیری آنکھ سے رب کے خوف اور ڈر سے، یہ ایک قطرہ بھی تیرے اوپر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیے، نکلیے ان جھنجھٹوں سے۔ اب آپ کہیں گے ہم دنیا داری چھوڑ دیں، نہیں بھائی، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے،
لیکن ضرورت کو ضرورت سمجھنا ہے اور مقصد کو مقصد نہیں سمجھنا ہے. ہم نے مقصد کو تو بھلا دیا اور جو ضرورت تھی اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مقصد بنا لیا، اسی لیے ہم برباد ہیں. اللہ ہمیں اپنا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات.